اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلك الا بالحق يفصل الآیات لقوم يعلمون ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان و فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں محض اپنی توفیق، اپنے کرم، اپنے فضل سے اپنے گھر میں آنے کا موقع عطا فرمایا، اور پھر خلاق عالم نے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ اس پرفتن دور کے اندر ہمیں اپنا ایک عظیم حکم یعنی فرض نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے ہی گھر میں بیٹھ کر اپنا پاک کلام سننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دی۔ محترم سامعین گرامی قدر، وقت تو انسان کا گزر ہی جاتا ہے، پر قیمتی وقت وہی ہے کہ جس وقت کے اندر بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کو سن لے یا سنا دے، وہی وقت قیمتی ہے۔ اور اس وقت کو قیمتی بنانے میں میرا اور آپ کا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت نے چاہا ہے تو ہم اس قیمتی وقت میں آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے چاہا ہے تو یہ ہمارا وقت جو ہے وہ قیمتی بن گیا ہے، اور اس قیمتی وقت کے اندر ہم اللہ کے کلام کے بارے میں سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ حضرات سورہ یونس کو سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتہ سے جمعرات سے اس سورت کا آغاز ہوا ہے۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے اس سورہ کے حال کو بیان کیا تھا کہ یہ مکی سورہ ہے، 109 آیات ہیں اور 11 رکوع ہیں۔ اس سورہ کے اندر اللہ رب العزت نے توحید کا بھی ذکر کیا ہے، رسالت کا بھی ذکر کیا ہے، اور قیامت کا بھی ذکر ہوا ہے۔ گزشتہ درس کے اندر آپ حضرات نے رسالت کا اور توحید کا اجمالی طور پر ذکر سماعت فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کی عظمت کو بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہم نے وحی بھیجی ہے اس شخص کی طرف جو انہی میں سے ہے۔ مشرکین مکہ یہ چاہتے تھے نا کہ اگر اللہ نے وحی بھیجنی تھی تو کسی عرب وڈیرے کی طرف بھیجتا، کسی سردار کی طرف بھیجتا، کسی مالدار کی طرف بھیجتا، تو ایک یتیم بچے کی طرف اس نے وحی بھیج دی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ وحی بھیجنا میرا کام ہے، میں جس پہ چاہوں بھیج دوں، اور میں نے جس پر وحی بھیجی ہے اس کے مقاصد کیا ہیں کہ وہ لوگوں کو ڈراتا ہے اور خوشخبری سناتا ہے۔ کس چیز کی خوشخبری سناتا ہے؟ کہ نیک اعمال کرنے والوں کا رب کے ہاں بڑا مقام ہے۔ اور کافر لوگ جب یہ ساری باتیں سنتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ کھلا جادوگر ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر اپنی وحدانیت کا بیان کیا کہ میں وہ ذات ہوں کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں کے اندر پیدا کیا، پھر میری ذات عرش پر جلوہ افروز ہوگی، اور میں ہر کام جو ہے وہ تدبیر سے کرتا ہوں۔ میرے ہاں کوئی بندہ میری اجازت کے بغیر جو ہے وہ سفارش نہیں کر سکے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے کہا یہ میرا وعدہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ کیا تم ان ساری چیزوں کو دیکھ کر نصیحت نہیں پکڑتے؟ ایک وقت آئے گا تو میری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے،
اور میرا وعدہ سچا ہے، اور میری ذات وہ ہے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور دوبارہ زندہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ نیک لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جا سکے اور ان لوگوں کو بھی بدلہ دیا جا سکے جس نے میری آیات کا انکار کیا ہے۔ نیک لوگوں کا بدلہ کیا ہوگا؟ نیک لوگوں کا بدلہ جنت کی صورت میں ہوگا، اور بدکار لوگوں کا بدلہ ان لوگوں کا بدلہ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، کھولتا ہوا مشروب پہ لایا جائے گا، دردناک عذاب انہیں دیا جائے گا۔ آج جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کے عقلی دلائل دیے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر کیا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے ان دو گروہوں کا ذکر کیا ہے، جو ایک گروہ جہنم میں جائے گا اور دوسرا گروہ جنت میں جائے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ هو الذی جعل الشمس ضیاء، اللہ وہ ہے جس نے سورج کو سراپا روشنی بنایا۔ جعل الشمس ضیاء، جس نے سورج کو سراپا روشنی بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو سراپا نور بنایا، وقدرہ منازل، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کے اسفار کی منازل کو طے کر دیا۔ یہ سورج اور چاند سفر کر رہے ہیں، یہ سورج اور چاند سفر کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے اسفار یعنی سفر کی منزل کو طے کر دیا، منزلیں مقرر کر دیں۔ اے اللہ، منزلیں کیوں مقرر کی؟ منزلیں مقرر کرنے کی حکمت کیا ہے؟ کہ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تم برسوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم کر سکو۔ آگے آپ حضرات سماعت فرمائیں گے کہ یہ سارا نظام جو اللہ نے چلایا ہے، یہ کیوں چلایا ہے؟ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ نے یہ سب کچھ جو پیدا کیا ہے نا، حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر کسی بھی چیز کو بے مقصد نہیں بنایا۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، یہ وہ نشانیاں ہیں جو اللہ رب العزت کھول کھول کر بیان کر رہا ہے، اور کس کے لیے بیان کر رہا ہے؟ اس کے لیے بیان کر رہا ہے جو ان نشانیوں کو دیکھ کر سمجھ لے۔ اللہ رب العزت نے سورج کو سراپا روشنی بنایا، اللہ رب العزت نے چاند کو سراپا نور بنایا، اور پھر اللہ رب العزت نے سورج اور چاند کی منزلوں کو طے کر دیا۔ چاند کی 28 منزلیں ہیں، چاند جو یہ سفر کرتا ہے نا، 28 منزلوں سے یہ گزرتا ہے، پھر ایک دن یا 2 دن یہ چاند غائب ہو جاتا ہے، اس لیے چاند کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے۔ 28 اس کی منزلیں ہیں، 28 منزلیں گزارنے کے بعد یہ چاند جو ہے کبھی ایک دن غائب ہوتا ہے، کبھی 2 دن غائب ہوتا ہے۔ جب ایک دن غائب ہو تو مہینہ کتنے کا ہوتا ہے؟ 29 کا، اور جب 2 دن غائب ہو جائے تو مہینہ کتنے کا ہوتا ہے؟ 30 کا۔ یہ ان 28 منزلیں جو ہیں یہ اللہ رب العزت نے بنا دی، اور سورج 12 برجوں سے گزرتا ہے، یہ سارا سال سورج سفر کرتا ہے، 12 برجوں سے گزرتا ہے، اور ان 12 برجوں سے گزرنے کی وجہ سے یہ موسموں کے اندر تغیر اور تبدل آتا ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی سردی ہے، کبھی بہار ہے، کبھی خزاں ہے۔ اگر اللہ رب العزت اس کی منازل کو طے نہ کریں اور یہ چاند سارا سال ایک ہی برج کے اندر سفر کرتا رہے تو سارا سال میں موسم تبدیل ہی نہ ہو۔ ان موسموں کی تبدیلی کی وجہ سے یہ حضرت انسان کتنے فوائد اٹھاتا ہے۔ یہ موسم تبدیل نہ ہونا، ہماری فصلیں نہ پکیں، یہ موسم تبدیل نہ ہو، یہ طرح طرح کے میوہ جات، طرح طرح کے پھل، یہ ہم دیکھنے نصیب نہ ہو ہمیں۔
یہ 12 برجوں کے اندر سورج سفر کرتا ہے، اور 28 منازل اللہ نے چاند کی طے کر دی ہیں تاکہ چاند بھی اپنی منازل کو طے کرے اور سورج بھی اپنے برجوں سے گزرے تاکہ اس سے میری مخلوق فائدہ اٹھا سکے، میری مخلوق فائدہ اٹھا سکے۔ اللہ رب العزت نے اس مخلوق یعنی حضرت انسان کو اپنے لیے بنایا، اور باقی ساری چیزوں کو اللہ نے اس انسان کے لیے بنایا۔ در حقیقت یہ سورج، یہ چاند اور جو کچھ بھی زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے، یہ اللہ نے اس حضرت انسان کے لیے بنایا ہے، اور یہ ساری چیزیں اس انسان کی خدمت پر مامور ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس کی وجہ بتا دی کہ میں نے منازل کو کیوں طے کیا کہ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اگر منازل طے نہ ہوتی تو تم سالوں اور مہینوں کا حساب نہ لگا سکتے، تم اپنی عبادات کا حساب نہ لگا سکتے۔ ہماری عبادات کا تعلق جو ہے، ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، عصر کی نماز پڑھتے ہیں، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ سورج کے ساتھ ہے۔ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، سورج کے ساتھ ہے۔ ہماری عبادات کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ کچھ عبادات کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، کچھ عبادات کا تعلق چاند کے ساتھ ہے۔ سورج گڑتا بڑھتا ہے، ہماری عبادات اسی کے زمرے میں پھر آتی ہیں۔ چاند طلوع ہوتا ہے، چاند غروب ہوتا ہے، 28 کے بعد 29 30 چاند آتا ہے، مہینہ بدلتا ہے، ہماری عبادات کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ اے حضرت انسان، تیری آسانی کے لیے یہ حساب نہ ہوتا، یہ سال اور مہینوں کا حساب نہ ہوتا تو تو خود فیصلہ کر کہ تجھے زندگی گزارنا کتنا مشکل ہوتا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اے حضرت انسان میں نے تیرے لیے بنائی ہیں، اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اور یہ انسان جو ہے وہ ان چیزوں کا خادم بن گیا، اور جس مقصد کے لیے یہ حضرت انسان اس دنیا میں آیا تھا اس مقصد کو بھلا بیٹھا۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ رب العزت نے جتنی بھی چیزوں کو پیدا کیا ہے یہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان آیات کو، ان نشانیوں کو کھول کھول کر جو بیان کیا ہے نا، یہ ان کے لیے بیان کیا ہے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ جو ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی سمجھ نہیں رکھتا، وہ سمجھ لے کہ اس سے بڑا بے وقوف دنیا کے اندر ہے ہی کوئی نہیں۔ ہم سمجھدار کسے کہتے ہیں؟ ہمارے علم کا پیمانہ ہو رہا ہے۔ ہم سمجھدار دنیا کے اندر اسے کہتے ہیں جس کے پاس اچھا بینک بیلنس ہو، ہم سمجھدار اسے کہتے ہیں جو زیادہ تعلیم یافتہ ہو، ہم سمجھدار اسے کہتے ہیں جو بڑا جاگیردار ہو، اسے ہم سمجھدار کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں سمجھدار وہ ہے جو میری نشانیوں کو دیکھ کر عبرت پکڑ لیتا ہے، میری نشانیوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کے ذوق اور شوق کو بدل لیتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان فی اختلاف اللیل والنہار، یہ رات اور دن کے اندر جو اختلاف ہے، رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے، پھر دن کیا ہوتا ہے؟ ختم ہوتا ہے، رات کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ رات اور دن کا آنا جانا جو ہے یہ بھی میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے اس مسئلے کو واضح کر دیا کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی میں نے پیدا کیا ہے، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اللہ نے آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ پیدا کیا ہے، لآیات نشانی ہے، لقوم یتقون، ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو خوف خدا رکھتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے نشانی ہے، یہ تقوی والوں کے لیے، متقین کے لیے، یہ ان کے لیے کہ جن کو اللہ رب العزت نے جنت کا وارث بنایا ہوا ہے، یہ ان کے لیے کہ جن کو اللہ رب العزت نے عزت کا معیار بنا دیا ہے، ان لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ رات آتی ہے، پھر وہ رات کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، دن کا اجالا آتا ہے، وہ دن کے اجالے کی حکمت کو بھی سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ دن گزرتا ہے، رات گزرتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، اسی فلسفے سے وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ متقین لوگ جو ہیں، تقوی والے لوگ جو ہیں،
وہ ان اوقات کی قدر کرتے ہیں. ایک رات گزرتی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ ہائے افسوس میری زندگی کی ایک اور رات کم ہو گئی. دن کا اجالا ختم ہوتا ہے، وہ افسوس کرتے ہیں کہ ہائے میری زندگی کا ایک قیمتی ترین دن گزر گیا. اے حضرت انسان سوچ، یہ دن جب غروب کے قریب آتا ہے نا، یہ آواز لگاتا ہے، اور رات آواز لگاتی ہے کہ اے حضرت انسان میرے اندر کوئی تو نیک عمل کر لے تاکہ کل قیامت کے دن میں تیرے حق میں گواہی دے سکوں. یہ دن اور رات کل قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہ بن کر آئیں گے یا ہمارے خلاف گواہ بن کر آئیں گے. تو یہ نشانیاں کن کے لیے؟ ان کے لیے جو اپنے دلوں کے اندر خوف خدا رکھتے ہیں. ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے مجھ سے ملاقات کی. بے شک وہ لوگ جو مجھ سے امید نہیں رکھتے ملاقات کی. اللہ فرما رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر کیسے پتا چلے گا کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو تجھ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے؟ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں. دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اللہ کو بھلا دیا ہے. جسے آخرت پر یقین ہونا پھر وہ دنیا کی زندگی اس طرح گزارتا ہے جس طرح اللہ نے کہا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ مجھے مرنے کے بعد کوئی پوچھنے والا ہے مجھ سے. اور جو اس نہج پر زندگی گزارے کہ بس یہی زندگی ہے، مر گئے تو کھپ گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو جاتا ہے. وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اس دنیا کی زندگی میں وہ اطمینان کو پاتا ہے. حالانکہ مومن جو ہے وہ اس دنیا کے اندر اطمینان کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتا. ایمان والا اس دنیا کے اندر اسے اطمینان نہیں ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اطمینان مل جائے، سکون مل جائے. ہمیں اطمینان کیسے ملے گا؟ میرا اچھا گھر بن جائے گا، میرا اچھا بینک بیلنس بن جائے گا، میری اچھی مجھے ترقی مل جائے گی، میں اطمینان آ جائے گا. نہیں، اطمینان ہے ہی نہیں ہے. ایمان والے کے لیے اطمینان نہیں ہے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور قیدی جو ہے وہ قید خانے میں کیا اطمینان سے رہتا ہے؟ قیدی جو ہے وہ قید خانے میں دل نہیں لگاتا. اسے پتا ہے کہ ایک نہ ایک دن میں نے اس قید خانے سے رہا ہو جانا ہے. یہ دنیا بھی ایمان والوں کے لیے، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے بطور قید خانے کے ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہ لوگ اسی دنیا سے دل لگائے بیٹھے ہیں. اور یہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے. حالانکہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو مجھ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے پس اسے چاہیے کہ وہ دنیا کے اندر نیک اعمال کرے. نیک اعمال کرے. اور نیک اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ وہ دنیا سے دل نہ لگائے. دنیا سے دل نہ لگائے، وہ دنیا بنانے والے سے تعلق کو قائم رکھے. جس نے دنیا کو بنایا اس سے دل لگائے. یہ دنیا تو فانی ہے، وہ ذات ابد الآباد تک ہے، اسے فنا نہیں، وہ باقی رہنے والی ذات ہے. اس سے تم اپنے تعلق کو مضبوط کرو جو ابد الآباد تک ہے، ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی. اس نے اس دنیا کو بنایا ہے، تم اس دنیا سے کیوں دل لگاتے ہو؟ اور یہ وہ لگاتے ہیں جو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے. اور پھر فرمایا مجھ سے ملاقات کی امید وہ نہیں رکھے گا والذین هم عن آیاتنا غافلون، جو ہماری نشانیوں سے غافل ہے. جن نشانیوں کا ذکر کیا، متعدد مقامات پر آپ اللہ کی نشانیوں کو سنتے ہیں. حالانکہ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے نیک بندوں نے ان نشانیوں کو دیکھ کر رب کو پہچان لیا تھا. اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے نا کہ کسی نے کہا کہ میں نے رب کو کیسے پہچانا؟ میں نے اونٹ کی مینگنیاں دیکھیں اور مینگنیاں دیکھ کر میں نے رب کی ذات کو پہچان لیا.
پوچھا وجہ کیا، کس وجہ سے؟ کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک راستے سے گزر رہا تھا، اس راستے پر مینگنیاں پڑی ہوئی تھیں اونٹ کی. میں نے یہ کہا کہ یہ مینگنیاں دلالت کر رہی ہیں اس بات پر کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے. جو مینگنیاں دلالت کریں اس بات پر کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، تو یہ کائنات دلالت نہیں کر رہی اس بات پر کہ اس کو بنانے والا بھی کوئی ہے؟ یہ زمین و آسمان کو بنانے والا بھی کوئی ہے؟ تو وہ لوگ جو اللہ کی آیات سے غافل ہیں، اس لیے کہا غفلت میں نہ پڑو، غفلت میں نہ پڑو، حقیقت کو جانو، غافل نہ بنو. غفلت کا انجام بڑا دردناک ہے. غافل لوگ ہی جہنم کا ایندھن بنیں گے. غافل لوگوں کے سے جہنم کی آگ کو جلایا جائے گا. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اور پھر آگے فرمایا کہ یہ انسان جہنم کا ایندھن کیوں بنیں گے؟ کون بنیں گے؟ اولئک هم الغافلون. یہ وہ لوگ ہیں سارے کے سارے، بہت ساری تفسیر کے بعد اللہ فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اب غفلت کیا ہے؟ ہم اللہ کی آیات کو سنتے ہیں پھر بھی عمل کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم یہ آئے روز حادثات دیکھتے ہیں پھر بھی عقل نہیں پکڑتے. ہم آئے روز جنازے اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ کدھر جا رہے ہیں، ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم نے بھی ادھر جانا ہے. ہم آئے روز قبرستانوں کے قریب سے گزرتے ہیں، کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ان قبروں کے اندر لیٹنے والے بھی اسی دنیا کے اندر ہماری طرح چلا پھرا کرتے تھے. ہم نے بھی ایک نہ ایک دن ان قبروں میں چلے جانا ہے. لیکن دنیا کے اندر اتنے مست ہو چکے ہیں، نہ حلال کا پتہ ہے نہ حرام کا پتہ ہے، بس اپنی چاہت کے مطابق زندگی. آج تو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ دین بھی میری چاہت کے مطابق ہو، دین بھی میری چاہت کے مطابق ہو. میں یہ نہیں کہ میں دین کے مطابق زندگی گزاروں، میں دین کی چاہت کے مطابق زندگی گزاروں، بلکہ بسا اوقات یہ انسان کہتا ہے کہ نہیں، بس جس طرح میں چاہتا ہوں نا اسی طرح دین کا حکم بھی ہو جائے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اولئک مأواہم النار. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. بما کانوا یکسبون، ان کے عملوں کی وجہ سے جو انہوں نے کمایا ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے دوسرے گروہ کا بھی ذکر کیا. ایک گروہ وہ ہے جو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتا، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے کہ میں نے اللہ سے ملنا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ ان الذین آمنوا، یہ ایمان والے لوگ ہیں. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے. ہمارا کام کیا ہے؟ بسا اوقات انسان سوچتا ہے نا کہ پتہ نہیں عمل قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. میرا اور آپ کا کام ہے کوشش کرنا. میرا اور آپ کا کام ہے کوشش کرنا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. ہمارا کام ہے جتنا ہمارا اختیار ہے نا ہم اتنا کرتے چلے جائیں. اللہ رب العزت کسی کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا. بس جتنا تمہاری طاقت ہے اتنے تم نیک اعمال کرتے رہو. رب کا وعدہ ہے کہ یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو منزل تک پہنچا دے گا. یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ رب العزت ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی رہنمائی کر دے گا، انہیں منزل تک پہنچا دے گا. چلنا تمہارا کام ہے. کوئی انسان یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ بس میں عبادت کر رہا ہوں، میں روزے رکھ رہا ہوں، میں نیک کام کر رہا ہوں، گناہ کے قریب نہیں جا رہا، میں منزل تک پہنچ جاؤں گا. نہیں نہیں، منزل تک کون پہنچے گا؟ جس پر اللہ کا فضل ہوگا. اور اللہ کہتا ہے تم بس نیک عمل کرتے رہو، برائی سے اپنے آپ کو بچاتے رہو. میں تمہارے ایمان کی وجہ سے، ایمان کا کبھی سودا نہ کرنا، ایمان کا کبھی سودا نہ کرنا. میں تمہارے ایمان کی وجہ سے، میرا تمہارے ساتھ وعدہ ہے کہ میں تمہیں منزل تک پہنچا دوں گا. اور اے اللہ منزل کون سی ہے؟ ایمان والوں کی منزل کون سی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم.
ایمان والے کی منزل، نیک اعمال کرنے والے کی منزل کیا ہے؟ وہ باغات ہیں، وہ گھنے باغات ہیں کہ جن باغوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، فی جنات النعیم، نعمتوں سے بھرے باغات ہوں گے، وہ نعمتوں سے بھرے باغات میں ایمان والوں کو رب کہتا ہے میں پہنچاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اور جب یہ وہاں پہنچیں گے نا، دنیا کے اندر میں اور آپ زندگی گزارتے ہیں، ہماری زندگی کی بقا کس چیز پر ہے؟ سانس لینے پر، سانس لیتے ہیں نا، اور یہ سانس جو ہے اللہ نے ہمیں الہام کیا ہوا ہے، ہم ایک سانس کے بعد دوسرا سانس، تیسرا سانس لیتے، جب سانس رک جائے گا زندگی کا اختتام، ختم۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ان کا سانس کیا ہوگا؟ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام۔ جب یہ جنت میں چلے جائیں گے نا جنتی، تو جنت میں پہنچنے کے بعد ہر وقت ان کی پکار یہ ہوگی کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، اے اللہ تیری ذات پاک ہے۔ ہر وقت ان کی زبان سے، یاد رکھیں دنیا کے اندر ہم مالی عبادات بھی کرتے ہیں، بدنی عبادات بھی کرتے ہیں، قولی عبادات بھی کرتے ہیں۔ 3 قسم کی عبادات ہیں، بدنی ہیں، نماز پڑھی، حج کے لیے چلے گئے، مالی عبادت ہے، صدقہ و خیرات کیا، زکوٰۃ دی، مالی عبادت ہے۔ پھر قولی عبادت ہے، ذکر اذکار کرنا۔ جنت کے اندر نہ مالی عبادت ہوگی نہ بدنی عبادت ہوگی، جنت کے اندر صرف قولی عبادت ہوگی۔ اور وہ کیا؟ ہر جنتی ہر لمحہ ہر وقت یوں کہہ رہا ہوگا کہ سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ، کہ جس کے اندر رب کی پاکی کو بیان کرے گا اور رب کی تعریف کو بیان کرے گا۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ہر وقت ان کی پکار ہوگی، وتحیتہم فیہا سلام۔ اور ایک دوسرے سے جب وہ ملاقات کریں گے نا، ایک دوسرے کے خیر مقدم کے لیے وہ کون سے لفظ کو استعمال کریں گے؟ وہ کہیں گے کہ السلام علیکم۔ جنتی جب ایک دوسرے سے ملیں گے سلام کریں گے، جنتیوں کی جب ملاقات فرشتوں سے ہوگی سلام کریں گے، جنتیوں کی جب ملاقات نبیوں سے ہوگی سلام کریں گے، اور رب کی جب ملاقات جنتیوں سے ہوگی تو رب خود جنتیوں کو سلام کرے گا۔ سورہ یاسین کے اندر آتا ہے کہ سلام قولا من رب الرحیم۔ وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے، اللہ رب العزت ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرما دے، جنہیں اللہ خود سلام کرے گا، اللہ خود سلام کرے گا جنتیوں کو۔ تو کتنا سستا سودا ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی کے اندر اللہ سے ملاقات کی امید رکھیں، اللہ سے ملاقات کی امید رکھیں، اور پھر اس امید پر جتنی ہماری استطاعت ہے، جتنی ہماری طاقت ہے، ہم نیک اعمال کرتے چلے جائیں اور برے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے چلے جائیں، تو اللہ رب العزت ہمیں یہ انعام عطا فرما دے گا۔ یہدیہم ربہم بایمانہم، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے بولی کیا ہوگی؟ سبحان اللہ الحمدللہ۔ ملاقات کے وقت کیا ہوگا؟ سلام کریں گے، اور جب رخصت ہونے لگیں گے، مجلس ختم ہوگی، مجلس ختم ہوگی، پھر کیا کہیں گے؟ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی آخری پکار یہ ہوگی کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ آخری گفتگو ہوگی جب جنتی جنت میں گفتگو کریں گے۔ جنتی جنت میں پہنچیں گے، ایک دوسرے کو پہچانیں گے، جنتی جنت میں پہنچیں گے اسی طرح ہلکے لگیں گے۔ جنتی جنت میں جائیں گے، جنتی جنت کے اندر جا کر بھی علماء کی طرف رجوع کریں گے۔ آج علماء کی تحقیر کی جاتی ہے نا، ایک روایت کے اندر آتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ساری نعمتیں انہیں مل جائیں گی، رب جنتیوں سے پوچھے گا بتاؤ کسی اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے؟ جنتی کہیں گے اللہ
سب کچھ مل گیا، سب کچھ مل گیا، رب کہے گا کہ نہیں ابھی باقی ہے، ابھی باقی ہے۔ جنتی کہیں گے کہ سارا کچھ مل گیا، اب کیا چیز باقی ہے؟ تو اس وقت پھر جنتی جائیں گے علماء کی طرف، علماء کے پاس جائیں گے اور پھر علماء سے پوچھیں گے کہ اللہ سے ہم اور کیا مانگیں؟ تو اس وقت جنت کے اندر علماء جنتیوں سے کہیں گے کہ اب اللہ سے اللہ کا دیدار مانگو، اللہ سے اللہ کا دیدار مانگو۔ تو ملاقات ہوگی، جنتیوں کی ایک دوسرے سے ملاقات ہوگی۔ ملاقات کے وقت کیا کریں گے؟ سلام کریں گے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنت کے اندر ہمیں یہ نعمت ملے تو دنیا کے اندر ہم اس سنت کو اپنانا شروع کر دیں، ہم سلام کو عام کریں، سلام کو عام کریں۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر بڑا فقدان یہ پایا جاتا ہے کہ ہم سلام صرف اسے کرتے ہیں کہ جس سے ہمارا تعلق ہو، جس سے ہمیں واسطہ ہو، اور جہاں مطلب پرستی آ جائے تو وہاں ذرا جھک کے سلام کرتے ہیں، خشوع و خضوع سے سلام کرتے ہیں، اور کوئی غریب بندہ گزر رہا ہو تو اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یہ معیار بدلیں، یہ مسلمان کا معیار زندگی نہیں ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ اگر ایک درخت کے پیچھے سے بھی تم دوبارہ آؤ تو پھر سلام کرو، ایک دیوار کی اوٹ سے نکل کر آؤ، اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں اس دروازے سے نکلتے ہیں اور اس دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں، شریعت کہتی ہے پھر سلام کرو، پھر سلام کرو۔ اور پھر سلام کے آداب ہیں، سلام کو آداب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے سلام کریں۔ یہ سلام کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے، اب جس طرح یہ کہ مجلس قائم ہے، جس طرح کہ مجلس قائم ہے، اب باہر والے آنے والا جو ہے وہ اگر اونچی آواز سے سلام کرے گا مجلس کے اندر خلل پڑے گا۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ اب سلام کے آداب میں کیا ہے کہ وہ خاموشی سے دل ہی دل کے اندر سلام کر کے السلام علیکم اسی جگہ بیٹھ جائے، اسی جگہ بیٹھ جائے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد کے اندر آئے ہیں، مسجد کے اندر آئیں سلام کریں، اس وقت سلام کریں کہ جب کوئی دیکھیں کہ سنتے نہیں پڑھ رہا، کوئی قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا، ہم اونچی آواز سے سلام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سلام کریں جب دیکھیں کہ مسجد کے اندر کوئی سنت نہیں پڑھ رہا، کوئی قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا، اونچی آواز سے سلام کریں۔ اور اگر کوئی دیکھیں کہ کوئی شخص عبادت کے اندر مصروف ہے تو ہم آہستہ آواز سے سلام کر کے، اللہ کے بندو آہستہ آواز سے سلام کرو گے نا اس ادب کو سامنے رکھتے ہوئے، تو تمہارے سلام کے جواب میں رب فرشتوں کو مقرر کرے گا کہ میرے بندے کے سلام کا جواب دو، فرشتے پھر جواب دیں گے۔ اور البادی بالسلام بریء من الکبر، اس حدیث کو بھی سامنے رکھیں کہ سلام کے اندر پہل کرنے والا کون ہے؟ تکبر سے خالی ہے۔ تو ہم سلام کو عام کریں، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ سلام عام کریں گے دل کے اندر سے تکبر نکلے گا، تکبر نکلے گا، نیک اعمال کا شوق پیدا ہوگا۔ یہ دنیا کی محبت کن کے دلوں کے اندر ہے؟ جن کے دلوں کے اندر تکبر ہے۔ دنیا کی زندگی پر کون مطمئن ہے؟ وہ مطمئن ہے جس کے دل کے اندر تکبر ہے۔ اور اس تکبر کا علاج کیا ہے کہ سلام کو عام کریں، سلام کو عام کریں۔ سلام عام ہوگا، دل کے اندر سے تکبر نکلے گا، عاجزی آئے گی، عاجزی آئے گی، نیک اعمال کا شوق ہوگا، نیک اعمال کا شوق پیدا ہوگا، تو رب کا وعدہ پلٹ کر آئے گا کہ میں تجھے جنات النعیم کے نعمتوں والے باغات تجھے عطا کروں گا، نعمتوں والے باغات پھر انتظار کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، آمین۔ ایک اعلان بھی سماعت فرما لیں۔ گزشتہ ہفتہ جس طرح الحمدللہ حنفیہ مسجد کے اندر عظمت صحابہ کے حوالے سے ایک پروگرام ہوا جو انتہائی کامیاب پروگرام رہا، آپ میں سے بہت سارے احباب اس میں شریک تھے، اللہ رب العزت آپ کا وہاں جانا قبول فرما لیں۔ انہی پروگراموں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بروز ہفتہ، یہ جو آنے والا ہفتہ ہے، بعد از نماز عشاء سنت نگر کے اندر ایک مسجد ہے، جامع مسجد غنی جامع مسجد کے اندر بھی اسی طرح کا ایک پروگرام ہوگا۔ اس پروگرام کے اندر بھی آپ تمام احباب ضرور شریک ہوں۔ یہ صحابہ کی عظمت کے پروگرام ہیں، صحابہ کا جہاں ذکر ہو وہاں انسان خوش قسمت ہی ہوتا ہے جو ایسے مجلسوں کے اندر چلا جائے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو یہ مجالس نصیب ہوتی ہیں کہ جن میں اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے ماننے والوں کا ذکر ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے کس نے مانا؟ صحابہ نے۔
صحابہ نے مانا، تو صحابہ کا ذکر ہوتا ہے ایسی مجالس کے اندر ضرور وقت نکال کر ضرور تشریف لے کے جایا کریں، اور اس ہفتے کو بھی جو پروگرام ہو رہا ہے اس میں بھی ضرور شرکت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں بیٹھنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اے الہ العالمین، تیری بارگاہ میں التجا ہے کہ خلاق عالم ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال کر آخرت اور اپنی محبت کو بسا دے۔ اے الہ العالمین، ہم دنیا کے لیے جتنی تیاری کرتے ہیں اس سے بڑھ کر اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے مولا کائنات، دنیا کے اندر جتنے ہم مگن ہیں، دنیا کی جتنی فکر ہے، مولا کائنات اسی طرح آخرت کی فکر بھی ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اے الہ العالمین، ہمارا یہ ایمان ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم نے تجھ سے ملنا ہے، تیرے سے ملاقات ہونی ہے۔ مولا اس ملاقات کی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ، ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں کہ جنہیں مرنے کے بعد اٹھنے پہ یقین نہیں ہے۔ اللہ، ہمارا ایمان ہے کہ تو ہمیں موت دے گا، موت کے بعد دوبارہ زندگی دے گا۔ اللہ، ہمارا اس بات پر ایمان ہے۔ مولا کائنات، تیری بارگاہ میں التجا ہے کہ مرنے کے بعد جب تو دوبارہ زندگی دے گا، اللہ اس زندگی کی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دینا۔ اے مولا کائنات، اس زندگی کے اندر ہمیں سرخرو فرمانا۔ اللہ، اس زندگی کی عزت نصیب فرمانا۔ اللہ، اس کی رسوائی سے ہماری بھی، ہمارے گھر والوں کی بھی، اور ہمارے اعز و اقارب کی، ہمارے اساتذہ کی، پوری امت کی حفاظت فرمانا۔ اللہ، دونوں جہانوں کی عزت نصیب فرمانا۔ اللہ، دونوں جہانوں کی رسوائی سے پوری امت کی حفاظت فرمانا۔ اے خلاق عالم، اے ذی القوۃ المتین، اے ذی الجلال والاکرام، اس مجلس کے اندر تیرے حبیب کا ذکر ہوا، اور ہر وہ مجلس کے جس میں تیرے اور تیرے حبیب کا ذکر ہو، وہ مجلس تیری بارگاہ میں شرف قبولیت پا جاتی ہے مولا، اور ایسی مجلس کے اندر مانگی جانے والی دعا تیری بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ، ہم سب مل کر یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ، تو ہمارے ظاہری اور باطنی گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، چھوٹے بڑے گناہ، صغیرہ کبیرہ گناہ، جان بوجھ کر کیے جانے والے گناہ، غلطی سے ہو جانے والے گناہ، مولا ہم سب کی توبہ کرتے ہیں۔ مولا، تو توبہ قبول فرما لے، اور مولا تو ہمارے گناہوں کو نیکیوں اور حسنات میں تبدیل فرما دے، مشکلات کو حل فرما دے، مصیبتوں کو دور فرما دے، اور اللہ ہماری پریشانیوں کو راحت اور سکون میں تبدیل فرما دے۔ اے اللہ، جہاں کہیں کوئی بھی مسلمان پریشان حال ہے، حاضرین مجلس میں سے جو کوئی پریشان ہے، اللہ ان میں سے جس کسی کے بھی دوست احباب، بہن بھائی، ماں باپ، اعزا و اقارب، اساتذہ، اولاد پریشان ہے، مولا کائنات تجھے اس پاک کلام کی عظمت کا واسطہ کہ جس پاک کلام کو سننے کے لیے یہ تیرے مخلص بندے اس گھر میں تشریف لائے، اللہ اس پاک کلام کی عظمت کا واسطہ دے کر تجھ سے یہ مانگتے ہیں کہ تو کمال رحمت اور کمال کرم سے ہم سب کی پریشانیوں کو راحت اور سکون میں تبدیل فرما دے۔ اے اللہ، ہماری بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرما دے۔ اے اللہ، جہاں کہیں کوئی بھی بیمار ہے، اسپتالوں میں، گھروں میں، حاضرین مجلس میں سے جو کوئی بیمار ہے، مولا کائنات محض اپنے فضل و کرم سے ان سارے کے سارے بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرما، شفائے عاجلہ نصیب فرما، شفائے مستمرہ نصیب فرما۔ اے خلاق عالم، تو ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، ہم میں سے جس کسی کے بھی دوست احباب، بہن بھائی، ماں باپ، اعزا اقارب، اساتذہ، جاننے والے نہ جاننے والے، جو بھی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا، خلاق عالم ان سب کی قبروں کو تو نور سے منور فرما دے۔ اے اللہ، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، اللہ ان کی قبروں کو تحد نظر کشادہ فرما، اور اللہ انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما دینا۔ اے مولا، ہمیں بھی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمانا، خاتمہ ہم سب کا ایمان پہ فرمانا۔ اللہ، موت کی سختی سے محفوظ رکھنا، موت کی سختی سے محفوظ رکھنا، ایمان پر موت عطا فرمانا۔ اے مولا کائنات، اے ارحم الراحمین، جب تک زندگی ہے تجھ سے مانگتے ہیں کہ مولا کائنات، اے ارحم الراحمین، ہمیں دین، دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمانا۔
اے اللہ یہ جتنے احباب یہاں تشریف فرما ہیں انہوں نے تیرے گھر کو آباد کیا تو ان کے گھروں کو آباد فرما، ان کے گھروں کی ساری پریشانیاں دور فرما اللہ، ان کی زندگی میں بھی برکت عطا فرما، اور ان کے اعزاء و اقارب، ان کے گھر والے، ان کی اولاد اللہ ان کی زندگیوں میں بھی برکت عطا فرما۔ اے مولا ان کے کاروبار میں، رزق میں اللہ، علم میں برکتیں عطا فرما۔ اے مولا تا دم آخر اسی طرح ہمیں اپنے ہی در سے مانگتے رہنے کی توفیق نصیب فرمانا، اور اے اللہ جب ہم سب کا وقت آخر ہو اور ایک دعا یہ مانگیں، اے اللہ اس پوری دنیا میں جہاں بھی مجاہد تیرے دین کی خاطر لڑ رہے ہیں، اے اللہ تو مجاہدین اسلام کی مدد فرما۔ خاص طور پر اس وقت آرمینیا اور آذربائیجان جو مسلمانوں کا ایک ملک ہے، مسلمانوں کی ریاست ہے، دعا یہ فرمائیں کہ آرمینیا کے ظالم لوگوں نے اس وقت حملہ کر دیا آذربائیجان پر، اور اس وقت یہ جہاد کفر اور اسلام کا شروع ہے، دعا یہ فرمائیں کہ اے اللہ اس لڑائی کے اندر تو مجاہدین اسلام کو کامیابیاں نصیب فرمانا، اے اللہ انہیں کامیابیاں نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو تو جذبہ جہاد نصیب فرما، شوق شہادت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرمانا، اے اللہ مرنا برحق ہے، موت برحق ہے، تجھ سے یہ مانگتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمانا۔ اے اللہ جب ہم سب کا وقت آخر ہو، نزع کا عالم طاری ہو، اے اللہ ہم سب کی زبانوں پہ یہ کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آمین ثم آمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔